يا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفسكم وأهليكم نارا. بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ نے بڑے اچھے انداز میں حضرت مولانا نعیم صاحب کی زبان سے تفصیلی گفتگو سن لی. عزیز دوستو، کیونکہ بچوں کے ساتھ مجھے سال بھر واسطہ پڑتا ہے اور میں بچوں کے عادات سے اور ان کی کیفیات سے اچھی طرح واقف ہوتا ہوں. میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمان کا نام باقی رہے اور اس کے اندر کی جو روح ہے، جو ایمان ہے، وہ ختم ہو جائے. اس کے لیے سب سے بڑی مثال ہمارے لیے موجود ہے. ہم غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ غیروں کا طریقہ اور ان کے جو ایجادات ہیں وہ ہم پر اتنے زیادہ اثر انداز ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان جب اپنے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کو سب سے پہلے جب وہ بولتا تھا تو آج ماحول یہ ہے کہ بچے کو سکھایا جاتا ہے، بیٹا ابا بول، امی بول، نہ جانے کیا کیا الفاظ سکھاتے ہیں. لیکن ایک دور ایسا تھا کہ سب سے پہلے بچے کو سکھایا جاتا تھا کہ اللہ بولو، بسم اللہ بولو. تو زبان سے جب بچہ سب سے پہلے کوئی لفظ نکالتا تھا تو وہ اللہ ہوتا یا بسم اللہ ہوتا. میرے بھائیو، غیروں کا اثر اس قدر پڑ گیا کہ آج ہم بچے کو نہ جانے کیا کیا سکھاتے ہیں. اور دوسری بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب بچہ ماں کو گالی دیتا ہے یا باپ کو گالی دیتا ہے، جب وہ کچھ ایسا مہذب الفاظ کے بجائے ناشائستہ الفاظ کہتا ہے تو ماں بھی ہنستی ہے اور باپ بھی ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ آج بچے نے ایسا کہا ویسا کہا. کوئی جب گالی دیتا ہے تو اس گالی کا تذکرہ کر کے بھی ماں باپ ہنستے ہیں. میرے بھائیو، یہی وقت ہوتا ہے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ پورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں. ان پر جو بھی آپ نقش کریں گے بس وہ پتھر کی لکیر بن جاتی ہے. بچپن میں اگر بچے کو غلط کاموں سے نہ روکا جائے تو اس کے دماغ میں ایک تصور بیٹھ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ماں باپ کے درمیان اگر کوئی بچہ کسی کو ڈانٹتا ہے یا بڑے سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے اور اس میں سے دو چار لوگ ہنس کر اس کا تذکرہ بچے کے ہی سامنے کرتے ہیں. بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ ہو یا اس کے رشتہ دار ہوں، جب بچہ ایسی غیر مہذب کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو گھر والے اس پر ہنستے ہیں. تو بچے کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے یہ بدتہذیبی کی ہے یا بد اخلاقی جو میں نے پیش کی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر بچپن میں ہی بچے کو ٹوک دیا جائے کہ بیٹا اس طرح کہنا غلط ہے، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے بات کرو، ادب سے رہو، ادب ہی سب کچھ ہے، تو جس وقت فوراً بچے کو جب ٹوکتے ہیں تو اس بچے کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے. اس کے بعد وہ دوسری مرتبہ کرنے سے ہچکچاتا ہے. لیکن میرے بھائیو، آج ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم ایمان والوں کے گھروں میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی سوچتا ہی نہیں کہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. بڑے جب ہو جاتے ہیں یہی بچے اپنے ہی باپ کو ہر کدھر یعنی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی کوئی عزت نہیں رکھتے. وہ ماں سے بھی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک عجیب ماحول بن گیا ہے کہ باپ کی خواہشیں ہوتی ہے کہ بچہ میری طرفداری میں بات کرے اور ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ میری طرفداری میں بات کرے. میرے بھائیو، ان دونوں کی خواہشات کے بیچ میں وہ بچہ اتنا بدتمیز بن جاتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر نہ باپ کی عزت رکھتا ہے نہ ماں کی عزت رکھتا ہے. جبکہ اس کی تربیت کے تعلق سے بات بہت عیاں ہے کہ جو شخص، جو باپ ہو یا جو ماں ہو، وہ اگر اپنے دل میں
उस बच्चे की अहमियत के साथ साथ बच्चे के दिल में भी अगर अपनी अहमियत डालना चाहता है तो बड़े कहते हैं कि बच्चे के दिल में माँ की तारीफ करो, और माँ को चाहिए कि बच्चे के सामने बाप की तारीफ करें। तो इससे होता यह है कि बच्चा दोनों का अदब करना शुरू करता है। लेकिन मेरे भाइयों, आज हमारे माहौल ऐसे बन गए हैं कि बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा मेरी तरफदारी में बात करे, और माँ की ख्वाहिश होती है कि बच्चा मेरी तरफदारी में बात करे, और ये दोनों की ख्वाहिशात के बीच में बच्चा बड़ा होकर न बाप की तमीज रखता है न माँ को इज्जत देता है। तो अजीज दोस्तों, ये चीजें हमें कैसे मिलेगी, कैसे हासिल होगी? उसका एक ही रास्ता है, वो एक हमारे दौर के सबसे बड़े आलिम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब दामत बरकातुहुम कहते हैं कि बच्चे की तरबियत के 3 उसूल हैं। खास तौर पर इसे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को सबसे पहले ये सिखाओ कि बेटा तुमने नमाज पढ़ी है। नमाज के बारे में वो कहते हैं कि तरबियत का खुलासा, तमाम तरबियतों का खुलासा ये है कि सबसे पहले बच्चे के बारे में ये गौर करो, ये फिक्र करो कि बच्चा तुमने नमाज पढ़ी है। नमाज की अहमियत उसे इतनी दिलाओ कि बच्चे के दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि नमाज बहुत बड़ी चीज है, इसे छोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। तो मेरे भाइयों, उससे क्या होगा कि वो अल्लाह के अहकाम का पाबंदी करेगा, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला बनेगा। दूसरी चीज है कि जब वो नमाज पढ़ ले तो उससे पूछो कि बेटा किस कैफियत के साथ तूने नमाज पढ़ी, क्या क्या ख्यालात तेरे दिमाग में आ रहे थे, तूने अल्लाह को कितना याद किया और दुनियावी ख्यालात तेरे में कितने आए। तो मेरे भाइयों, तीसरी चीज बताते हैं कि बच्चे को खिदमत का तरीका सिखाओ, खिदमत के बारे में बताओ कि बेटा इसकी खिदमत करना, उनकी खिदमत करना, किसी की खिदमत करना बहुत बड़ी बात है। यही बच्चा आगे चलकर कौम की खिदमत करने वाला बनता है। उम्मीद है मेरे भाइयों, आप हजरात इन चंद बातों को ध्यान में रखेंगे और बच्चे को सबसे ज्यादा दीन की फिक्र में लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला कहने